جی ہلو دوستو، میں ہوں قمر شیما، اور دوستو آج میرے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ گیسٹ ہیں ڈاکٹر سائرہ بانو۔ آپ پروفیسر ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی، کینیڈا بیسڈ ہیں، اور لکھتی رہتی ہیں انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر، اور آپ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس کے دیٹ از آن یو ایس اینڈ اسرائیل کی کانفلکٹ کے حوالے سے، کہ اور کس طرح جو نیوکلیئر پرالیفریشن ہے اس کی پاسبلٹی ہے، اور ایک نئی ویو جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے دوبارہ بلایا اپنے پروگرام میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب، اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو آپ کی جو تھیری ہے، یا جو تھیسس ہے، یا جو آئیڈیا ہے کہ ایک نئی ویو آف نیوکلیئر پرالیفریشن آ سکتی ہے، یہ کن بیسس پہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس کی پاسبلٹی موجود ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے اٹیک کیا ایران پہ، اور اس کے بعد یو ایس نے بھی اس کو جوائن کیا، جو ملٹری اسٹرائک کی۔ اس کو آبجیکٹیو انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہم ایران کا نیوکلیئر پروگرام روکنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں تو آپ نے ایران کو پش بیک کیا اونلی فار اے کپل آف ایئرس۔ جو انیشیل انٹیلیجنس آئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کلیم کیا کہ ہم نے کمپلیٹلی اینڈ ٹوٹلی اوبلیٹریٹڈ کر دی ہے، انیشیل انٹیلیجنس یہی کہتی ہے کہ انہوں نے ڈیمیج کیا ہے لیکن اس کو ایلیمینیٹ نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ ڈیمیج کرتے ہیں، اسٹل ایران ریٹینس کیپیبلٹی کہ اس کے پاس انفراسٹرکچر ہے، اس کے پاس نالج ہے۔ ایران کین ایکسپیڈائٹ، ایران کین ری بلڈ اٹس نیوکلیئر پروگرام ان اے کپل آف ایئرس۔ سو آپ نے کون سا آبجیکٹیو اچیو کیا ہے اس کو ایران پہ نیوکلیئر ملٹری اسٹرائکس کر کے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو ہم نے روکنا تھا، تو یہ تو ایران کو الٹا زیادہ انکریج کرے گا اور موٹیویٹ کرے گا کہ آپ نے نیوکلیئر ویپنس لینے ہیں، کیونکہ آپ یو نیڈ نیوکلیئر ڈیٹرنٹ اگینسٹ دیز ایکسٹرنل اٹیکس۔ سو مجھے یہ لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایران کو روکنے کے لیے نیوکلیئر ویپنس لینے کے لیے، آپ الٹا اس کو زیادہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، اس کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ نیوکلیئر ویپنس لے، بیکاز اس کو ایک ڈیٹرنٹ چاہیے، اور نیوکلیئر ویپنز آر کنسیڈرڈ ایز دا بیسٹ ڈیٹرنٹ ٹو پریونٹ ایکسٹرنل اٹیکس لائک یو ایس اینڈ اسرائیل ڈیڈ۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک اس کی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اب یہ جب فار ایگزامپل اگر ایران انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے فولڈ سے باہر نکل جاتا ہے، جس طرح وہ نان کوآپریشن کی بات کرتے ہیں، تو اس کی کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں ایران کے لیے؟ ایک ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے نارتھ کوریا کی، جس نے اس وقت NPT نیوکلیئر نان پرالیفریشن ٹریٹی سے وڈرا کر لیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا امپلیکیشنز ایران کے اوپر ہو سکتی ہیں؟ دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے، سینکشنز ہو سکتی ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ اب آپ یہ دیکھیں، اگر ہم نیوکلیئر ڈپلومیسی کی طرف دیکھیں، نیوکلیئر نیگوسیشنز کی طرف دیکھیں، تو یہ ارلی 2000s میں IAEA نے یہ ڈیٹیکٹ کیا تھا۔ بلکہ یہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں آپ کے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، کہ جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ سیم ٹیکنالوجی آپ یوز کر سکتے ہیں فار پیسفل پرپسز، اور سیم ٹیکنالوجی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹو میک نیوکلیئر ویپنس۔ اگر آپ یورینیم انرچ کر رہے ہیں بلو 20%، تو اٹ مینس کہ آپ اس کو پیسفل پرپسز کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو انرچ کر رہے ہیں ابو 20% اور 90% تک اگر آپ اس کو انرچ کر رہے ہیں، تو اٹ مینس یو یوز اٹ فار نیوکلیئر ویپنس۔ اب اس میں ارلی 2000s میں دیٹس وائی کہ ایک ورلڈ وائڈ آپ کو IAEA کا سسٹم ہے، کہ IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے وہ انسپیکٹرز بھیجتی ہے اراؤنڈ دا ورلڈ، کیونکہ انڈر NPT جو نیوکلیئر نان پرالیفریشن ٹریٹی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اونلی 5 پرماننٹ ممبرس جو ہیں آف سیکورٹی کاؤنسل، دے آر الاؤڈ ٹو کیپ دیئر نیوکلیئر ویپنس۔ ان کو ہم نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس کہتے ہیں، اور وہ بھی نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس آر انڈر اوبلیگیشن کہ آپ نیگوشیٹ کریں اور ایونچوئل ڈس آرمامنٹ کی طرف جائیں۔ لیکن ریسٹ آف دا کنٹریز دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ہیو نیوکلیئر ویپنس۔ اور اس میں دیٹس وائی وہ IAEA کے انسپیکشنس کو سبسکرائب کرتے ہیں ٹو میک شیور کہ آپ جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں وہ خالی پیسفل پرپزز کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ انڈر NPT 5 countries are allowed to keep their nuclear weapons for a time being۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایگزامپل ہے انڈیا، پاکستان اینڈ اسرائیل، جنہوں نے کبھی سائن ہی نہیں کی NPT، اور نارتھ کوریا، اور دے ہیو نیوکلیئر ویپنس۔ اینڈ نارتھ کوریا کی آپ نے ایگزامپل دی کہ نارتھ کوریا نے سائن کیا تھا لیکن اس کو ودرا کر دیا اور نیوکلیئر ٹیسٹ کیا۔ اب ایران کو IAEA نے ڈیٹیکٹ کیا تھا کہ دے آر ٹرائنگ ٹو انرچ یورینیم
ابو جو پیسفل پرپزز ہیں. اس کے بعد سیکورٹی کاؤنسل کو یہ مسئلہ گیا اور سیکورٹی کاؤنسل نے سینکشنز پٹ کی اگینسٹ ایران. سینکشنز کے بعد بش ایڈمنسٹریشن ایٹ دیٹ ٹائم، اور یو ایس کی یہ کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی الاؤ نہیں کرنا ایران کو کہ وہ نیوکلیئر ویپنس لے. اس کے بعد جب اوباما ایڈمنسٹریشن آئی تو اوباما ایڈمنسٹریشن نے ایک ڈپلومیٹک اپروچ کی کہ رادر دین ہم کوہرسو سینکشنز اپلائی کریں اگینسٹ ایران، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں. سو انہوں نے کیا کیا کہ جی سی پی او اے آرگنائز کی، دیٹ از جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن. انہوں نے نیگوشیٹ کیا جو کہ 2015 میں سائن ہوا تھا P5+1، P5 جو پرماننٹ ممبرز آف سیکورٹی کاؤنسل ہیں پلس جرمنی. سو انہوں نے یہ نیگوشیٹ کی نیوکلیئر ڈیل ایران کے ساتھ. انڈر دس نیوکلیئر ڈیل انہوں نے کہا کہ ایران نے ایگری کیا کہ ایران اونلی یورینیم انرچ کرے گا اپ ٹل 3.67%. سو ریئلی لو لیول پہ یورینیم انرچمنٹ الاؤ کیا گیا ایران کو. اس کے علاوہ ایران کو یہ کہا گیا کہ آپ نے ایک لمیٹڈ اسٹاک پائل رکھنے ہیں لو انرچ یورینیم کے، جو کہ اس کو الاؤ کیا گیا کہ آپ نے 300 کلو گرام رکھنے ہیں، اس سے زیادہ نہیں آپ رکھ سکتے. اور ایران نے ایگری کیا کہ ایک انٹروسو آئی اے ای انسپیکشنز الاؤ کرے گا ایران. اور ان ریٹرن یو ایس نے اینڈ P5+1 نے ایگری کیا کہ ہم انٹرنیشنل سینکشنز جو ہیں وہ لفٹ کر رہے ہیں اگینسٹ ایران. اور یہ ایک بڑا اچھا ڈپلومیٹک انیشیٹو تھا کہ ایک ٹرسٹ بلڈ ہو سکے بٹوین دیز ٹو کنٹریز. لیکن جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاور میں آئی، انہوں نے کیا کیا کہ آتے ساتھ انہوں نے یونیلیٹرلی وڈرا کر دیا اس ٹریٹی سے، اس نیوکلیئر ڈیل سے. ایون دو آئی اے ای رپورٹس اس وقت یہ کہہ رہی تھی کہ ایران از ان کمپلائنس ود اٹس کمٹمنٹس انڈر جی سی پی او اے. اس کے بعد ایران نے یہ کوشش کی کہ مے بی یورپین ایلائز جو ہیں، یورپین کنٹریز جو ہیں وہ اس کو سالویج کر دیں کہ اگر کوشش کی، اگر یو ایس سینکشنز پٹ ان کر بھی رہا ہے تو ہم یورپینز جو ہیں وہ ٹریڈ کنٹینیو کریں گے ایران کے ساتھ. لیکن ٹریڈ کا آر یو اسٹل دیئر ڈاکٹر صاحب؟ جی میں ادھر ہی ہوں، وہ بیچ میں تھوڑا گلچ آ گیا شاید. یس اوکے. سو اس کے بعد ایران نے 1 سال تک ویٹ کیا، لیکن یورپین کنٹریز بھی ایران کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکے بیکاز امریکہ نے انڈر فرسٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن انہوں نے میکسیمم پریشر جو ہے وہ ایران پہ اپلائی کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی کنٹری ایران کے ساتھ ٹریڈ کرے گی تو وہ بھی سینکشنز فیس کرے گی. جب ایران کو یہ پتا چلا کہ یورپین کنٹریز بھی ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر پائے تو انہوں نے کیا کیا کہ یورینیم انریچمنٹ کو بڑھانا شروع کر دیا ایز اے سگنل، ایز اے پریشرائز انٹرنیشنل کمیونٹی کہ وہ سینکشنز لفٹ کریں. اس کے بعد ٹرمپ کی فرسٹ ایڈمنسٹریشن میں قاسم سلیمانی کو کیا گیا، ٹارگٹ کیا گیا، کل کیا گیا ان بغداد تھرو ڈرون اٹیک. اینڈ دین اس کے بعد ایک اور جو ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ تھا تہران میں، اس کو کل کیا گیا، جو کہ آف کورس موساد کی طرف اشارہ جاتا ہے. پھر نتانز جو ہے ایک نیوکلیئر انریچمنٹ، اس پہ سائبر اٹیک ہوا جو کہ آف کورس اسرائیل کا کام تھا. اس کے بعد ان ری ایکشن ایران نے کیا کیا کہ یورینیم انریچمنٹ کو بڑھانا شروع کر دیا، اور وہ 60% تک لے گیا یورینیم انریچمنٹ کو. جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن پاور میں آئی تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے انڈیکیشن دی کہ ہم نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ایران واپس جی پی سی او اے میں آئے، جی سی پی او اے میں آئے. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم ایران کا پرسپیکٹیو یہ تھا کہ آپ پہلے سینکشنز لفٹ کریں تو پھر میں اپنے اسکیل بیک کروں گا یورینیم انریچمنٹ پہ. اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا یہ پرسپیکٹیو تھا کہ نہیں، پہلے آپ انریچمنٹ کو لو کریں اینڈ دین پھر ہم سینکشنز لفٹ کریں گے. سو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ ایک وجہ بنی جس میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نیگوشیٹ نہیں کر سکتی نیوکلیئر ڈیل کو. ایک اور فیکٹر یہ بھی تھا، ڈومیسٹک فیکٹر بھی تھے. ادھر ابراہیم ریسانی اندر ہارڈ لائنر آگے تھے ایران میں، جو کہ انہوں نے زیادہ سٹف سٹینس لیا. ادھر انڈر بائیڈن ایڈمنسٹریشن ناٹ اونلی ریپبلکنس اس نیوکلیئر ڈیل کو کرٹیسائز کر رہے تھے بٹ سم ڈیموکریٹس بھی کر رہے تھے. اور ان کا یہ کرٹیسزم یہ تھا کہ انڈر نیوکلیئر ڈیل آپ نے ایران کو الاؤ کیا ہے کہ وہ یہ جو لمیٹیشنس ہے دے آر اونلی
جو پٹ ان پلیس ہے یہ اونلی فار لمیٹڈ ٹائم ہے کہ 15 ایئرس کے لیے ایران واز انڈر obligation ٹو کیپ دا انریچمنٹ لمیٹیشن ٹو 6.7%. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ایڈوانس سینٹریفیوج نہیں لگانی، وہ تھی 10 ایئرس تک. پھر آپ نے کہا کہ آپ نے وہ نہیں کرنا، اس کو اسٹاک پائل جو رکھنے آپ نے یورینیم کے 300 kg تک، وہ آپ اپ ٹل 15 ایئرس. سو ان کو یہ اعتراض تھا کہ یہ لمیٹڈ ٹائم فریم کے لیے. اوباما ایڈمنسٹریشن کا پرسپیکٹیو ایٹ دیٹ ٹائم تھا کہ اگر یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے بھی ہے لیکن اٹ ول انکریج ایران ٹو بیک آئے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور اس کو ایک نارمل نان نیوکلیئر اسٹیٹ کے طور پہ ڈیل کیا جائے، اینڈ اٹ ول انکریج ایران کو کہ وہ انڈر obligation رہے. دوسرا یہ بھی اعتراض تھا ریپبلکنس کا کہ آپ نے میزل پروگرام کو اس میں ایڈریس نہیں کیا، اور دوسرا جو ایران کی سپورٹ ہے فار پراکسیز ان دا ریجن اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. اینی ہاؤ اس ڈومیسٹک فیکٹرز کی وجہ سے اور پلس جیو پولیٹیکل فیکٹرز بھی تھے اس میں، کیونکہ جو پہلی نیوکلیئر ڈیل تھی اس میں رشیا انوالو تھا، لیکن رشیا جو ہے اس کے ریلیشنز ایز یو نو یوکرین وار کے بعد ویسٹ کے ساتھ اچھے نہیں رہے، تو رشیا واز ناٹ کوآپریٹنگ ان دیٹ ایز ویل. سو ڈیو ٹو دیز ڈومیسٹک اینڈ گلوبل فیکٹرز جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ دوبارہ نیگوشیٹ نہیں کر پائی نیوکلیئر ڈیل ود ایران. پھر جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ان پاور میں آئی تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے دوبارہ کہا کہ ہم نے ایک بیٹر ڈیل کرنی ہے ایران کے ساتھ، کہ جو اوباما نے ایڈمنسٹریشن نے ڈیل کی تھی دیٹ واز وتھ ویک کنڈیشنز، ہم ایک اسٹرانگ کنڈیشنز کے ساتھ ہم اس کو ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے. اب ان کے 5 راؤنڈز آف نیگوسیشنز ہو چکے تھے، 6 اور فائنل راؤنڈ آف نیگوسیشن اسکیجول تھا جون 15 کو، اور اس سے 2 دن پہلے ہی جون 13 کو اسرائیل نے اٹیک کیا ایران کے اوپر. اب اسرائیل نے جو اٹیک کیا وہ واز انٹیلیجنس کے حوالے سے سوفسٹیکیٹڈ تھا. دے ور ایبل ٹو اسمگل ڈرونس، دے ور ایبل ٹو اسیسینیٹ ٹارگیٹڈ جو ٹاپ ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے، جو ٹاپ ان کے IRGC کے لیڈرز ہیں، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ٹارگٹ کیا، ان کے ڈیفنس سسٹم کو فار دا ٹائم بینگ وہ کامیاب ہوئے اس کو جیم کرنے میں. اینڈ اس کے بعد پھر ایران نے ریٹیلیٹ کیا، میزلز انہوں نے لانچ کیا اگینسٹ اسرائیل، ایون دو موسٹ آف دا میزلز اسرائیل ود دا ہیلپ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس واز ایبل ٹو انٹرسیپٹ، لیکن 50 میزلز ہٹ کیے، اور جس میں سے 5 جو ہیں وہ ان کی ملٹری بیسز کو بھی ڈیمیج کیا گیا. لیکن جو ایران کی فورڈو نیوکلیئر سائٹ ہے that is buried deep in mountain، جو کہ 200-300 feet down in ground انہوں نے وہ بلڈ کی ہوئی ہے. اب اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو کو یہ پتا تھا کہ اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ اس سائٹ کو ہٹ کر سکے. سو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کنونس کیا کہ دس از ہسٹورک مومنٹ، دس از ریئر مومنٹ کہ ونس فار آل ہم ایران کا نیوکلیئر پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں. سو آپ جوائن کریں اور آپ اسٹرائک کریں اگینسٹ اسرائیلز اگینسٹ ایرانس نیوکلیئر سائٹ. سو اس میں جو دس ٹیکنالوجی B-2 بامبرز ہیں وہ خالی امریکہ کے پاس ہیں، اور اس میں انہوں نے وہ بنکر بسٹر بامبس یوز کیے، اور اٹ شوڈ انپیرللڈ امریکن ملٹری پاور کہ ایک جو پلینس ہیں وہ B-2 جو ہے وہ فلائی کرتے ہیں امریکہ سے، 37 آور کی وہ فلائٹ لیتے ہیں، ری فیولنگ ہوتی ہے مڈ ایئر میں، وہ ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز 3 نیوکلیئر فیسلٹیز کو فورڈو، نتانز اینڈ اصفہان کو ہٹ کرتے ہیں، اینڈ دے گو بیک وداؤٹ فیسنگ اینی ریٹیلیشن فرام ایران. سو یہ ایک انپیرللڈ اینڈ گلوبل ریچ شو کرتا ہے کہ امریکہ کی ملٹری پاور کو. اس کے بعد امریکہ نے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کلیم کیا کہ ہم نے ٹوٹل ڈسٹرائی کر دیا ہے ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو، لیکن جو ہم انیشیل رپورٹس انٹیلیجنس سن رہے ہیں اس میں یہی کہا گیا ہے کہ انہوں نے ڈیمیج کیا ہے، سگنیفیکنٹ ڈیمیج ہے، لیکن انہوں نے ٹوٹل ڈسٹرائی نہیں کیا، اینڈ ود ان couple of years ایران کین بلڈ دوز بیک. اب ان ریٹیلیشن ایران نے یہ کیا ہے کہ ایران نے IAEA کے ساتھ سارا اپنا کوآپریشن ختم کر دیا. اب یہ ہے کہ جب IAEA انسپیکٹرز آن گراؤنڈ تھے، سو دے ور سارٹ آف آئیز اینڈ ایئر فار انٹرنیشنل کمیونٹی. ان کو ایران کی کیپیبلٹی کا پتہ چل رہا تھا، ایران کی ایڈوانسمنٹ کا پتہ چل رہا تھا،
لیکن اب جو ہے اس اٹیک کے بعد ایران نے اگر نیوکلیئر IAEA کے ساتھ کوپریشن ختم کر دیا، اٹ مینس وی ڈونٹ نو کہ ایران اگر اس کو کوورٹ پروگرام بنا رہا ہے، اس کو ایکسپرٹائٹ کر رہا ہے، تو وی وڈنٹ نو دیٹ. اور نہ ایران کے پاس زیادہ موٹیویشن ہے. اور ایون یہ بھی میڈیا میں رپورٹ کیا گیا کہ ایران کی پارلیمنٹ یہ ڈسکس کر رہی ہے کہ ہم NPT سے ودرا کریں. اگر ایران NPT سے ودرا کر جاتا ہے لائک نارتھ کوریا، تو یہ ایک اور آرمس ریس شروع ہوگی مڈل ایسٹ میں، کیونکہ سعودی عربیہ نے پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ اگر ایران نیوکلیئر ویپن بلڈ کرتا ہے تو ویل فالو سوٹ، ایون دو ول ہیو ٹو بائی آف شیلف، کہ ہم دیر از نو وے کہ ویل ڈیولپ نیوکلیئر ویپنس. سو اگر سعودی عربیہ بلڈ کرتا ہے، ٹرکی از اندر کنٹینڈر، کہ ٹرکی جو ہے ایون دو نیٹو کا ممبر ہے، پر ٹرکی ڈزنٹ ٹرسٹ نیٹو ممبرس. اور ادھر ٹرکی پریزیڈنٹ طیب اردگان نے بھی کہا ہوا ہے کہ دس از انفیئر کہ دوسرے کیپیبلٹیز بلڈ کر سکتے اور ہم نہیں بلڈ کر سکتے، دیٹ از ان ایکسیپٹیبل. سو یہ ایک اور آرمس ریس کو شروع کرے گا مڈل ایسٹ میں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اسرائیل اینڈ US کی جو اسٹرائکس ہیں، یہ ایک انیشیٹ کریں گی اس آرمس ریس کو ان دا مڈل ایسٹرن ریجن. بالکل ٹھیک ہوگا ڈاکٹر صاحب. یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا کمپریہنسو ہمیں سمجھایا بیسیکلی. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب وہ ممالک جو بیسیکلی دے آر پارٹ آف دیٹ انسٹیٹیوشنل آرکیٹیکچر which they establish like IEA, NPT, and if they are following all those rules and norms جو اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں, and even if they are attacked, ٹھیک ہے, تو اس کا دنیا کا کتنا زیادہ جو کانفیڈنس ہے وہ رولز بیسڈ آرڈر کے اوپر آپ سمجھتی ہیں کہ کمزور ہوا ہے یا شیک ہوا ہے کہ میں ایک ادارے کا ممبر ہوں لیکن سٹل میرے پہ حملہ کر دیا جاتا ہے بیکاز کہ ایک گروپ یا ایک ملک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اٹیک کر رہا ہے, ناٹ دیٹ IEA مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ میرے سیف گارڈز کو اس نے وائلیشن کی ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو انکریج نہیں کرے گا کہ وہ دے شوڈ ناٹ بی پارٹ آف دیز انسٹیٹیوشنز, کیونکہ ان کے اوپر حملہ تو ہو ہی جانا ہے ان کیس اگر وہ پولیٹیکلی دے آر ناٹ الائنڈ ویل. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور دس از سو انفارچونیٹ اینڈ دس از ڈینجرس پریسیڈنٹ کہ جو دوسرے کنٹریز ایران کو دیکھ رہے ہیں وہ لیسن یہی لرن کر رہے ہیں کہ وی کی ناٹ ریلائی آن ایکسٹرنل گارنٹیز, کہ جو IAEA کہ ہمیں یہ گارنٹی ہے کہ اگر ہم انٹرنیشنل رولز کو فالو کر رہے ہیں, ہم ساری انڈر آبلیگیشنز ہیں, تو ہمیں یہ گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ ہمیں اٹیک نہیں کیا جائے گا. وی کین اسٹل کم انڈر اٹیک. اور جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ایک اور یونیلیٹرل اپروچ انہوں نے اپلائی ہوئی ہے. نہ صرف وہ نیٹو کنٹریز, اب not only NATO countries but South Korea and Japan, they are also having this concern کہ whether we can rely on US for security guarantees or not. So یہ ایک not only regional level بلکہ global level پہ بھی آپ states کو یہ message دے رہے ہیں کہ the best way to guarantee your security is to develop nuclear weapons, کیونکہ آپ international institutions, international norms, international organizations پہ آپ rely نہیں کر سکتے. سو یہ انفارچونیٹلی ایک بہت ہی ڈینجرس پریزیڈنٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب یہ بات تو ہے. سو آپ کا کیا لگتا ہے کہ ان کیس جو ایران کے آیت اللہ خامنائی کا جو ایک ڈگری تھا, فتویٰ تھا کہ ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں, یا یہ آپ کو پتہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں بیکاز دس از اے ویپنس آف میس ڈسٹرکشن, تو ہم نہیں سمجھتے, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ غلط فیصلہ تھا, یا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ if they had enriched till 60% تو وہ کوشش کر رہے تھے لیکن ان سے ہوا نہیں ہے, تو وہ till that time انہوں نے کہا اس فتوے کو چلاؤ جب تک ہم سے یہ پورا ہوتا نہیں ہے. Do you think کہ they were in such kind of یہ اس طرح کی سچویشن میں تھے وہ؟ اچھا, یہ ایک اور بھی اس کا اسپیکٹ ہے کہ اسرائیل یہ ہوپ کر رہا تھا کہ, اور یہ ایک لارجر آبجیکٹیو بھی تھا رجیم چینج کا, ناٹ اونلی ٹو ایلیمنیٹ نیوکلیئر ویپن پروگرام, جو نیوکلیئر ویپن کیپیبلٹی آف ایران, بلکہ رجیم چینج کا بھی تھا. اب آپ
یہ دیکھیں کہ جب اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے جب ایڈریس کیا تھا اس ملٹری کو، جب آپریشن کو اناؤنس کیا تھا، تو انہوں نے ساتھ یہ بھی انکریج کیا تھا ایرانین پیپل کو کہ یو شوڈ رائز اپ اگینسٹ دا ریجیم. اور وہ یہ ہوپ کر رہے تھے کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا 2022 میں ایک ماسا امینی تھی، ایک ینگ وومن کہ شی واز ناٹ ویئرنگ حجاب پراپرلی، تو ان کو ایک مورالیٹی پولیس لے گئی اور وہ ڈیتھ ہوئی ان کی پولیس کسٹڈی میں. اینڈ دیٹ اگنائٹیڈ پروٹیسٹ not only within Iran but in other countries as well against the regime. اب وہ یہ ہوپ کر رہے تھے اسرائیل کہ جب ہم اٹیک کریں گے ایران پہ، رجیم ویکن ہوگا تو جو لوگ ہیں وہ رائز اپ ہوں گے اور وہ اوور تھرو کر دیں گے رجیم کو. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایرانین پیپل ہیو ان کمپلینٹس ہیں، ان کی کنسرنس ہیں، گریونسز ہیں اگینسٹ دا رجیم. But what happened against these attacks, because they were such a blatant violation of Iranian sovereignty, کہ Iranian people کے لیے their nationalism was more important than their hatred for their regime. So وہ ایک rally around the flag factor ہوا. So that created unity rather than کہ وہ regime کے خلاف ہوتے اور regime کو overthrow کرتے. اب پولیٹیکل انوائرمنٹ ایسا ہے کہ ایون دو ایرانین رجیم کی لیجیٹمیسی لیس ہوتی ان نارمل سرکمسٹانسز، بٹ ان ایران آفٹر دیز اٹیکس اس کی لیجیٹمیسی کو بڑھا دیا. ناؤ پولیٹیکل انوائرمنٹ ایسا ہے کہ جس میں اگر ایران چاہے، ان کے پولیٹیکل ہارڈ لائنر لیڈرز اگر یہ چاہیں کہ وہ یہ کیس بنائیں کہ ہمیں نیوکلیئر ویپنز بلڈ کرنے پڑیں گے، تو وہ اس کی پبلک سپورٹ ہوگی. اب جو سپریم لیڈر ہے خمینی، ان کے لیے یہ ایزی ہوگا کہ وہ بیک آف کریں اس فتویٰ سے اور وہ ایک آرگیومنٹ بلڈ کر لیں ان فیور آف نیوکلیئر بلڈنگ نیوکلیئر ویپنس. اب اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایران مائٹ ہیو دس نارتھ کورین ماڈل کہ جس میں وہ ایک کورڈ پروگرام کرے گا، اور جب وہ ایک میچور پروگرام ہوگا تو تب وہ اناؤنس کریں گے این پی ٹی سے ودرا کا، اور وہ جو ہے اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کریں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اگر ان کے لارجر آبجیکٹیو بھی تھے رجیم چینج کا، وہ بھی اچیو نہیں ہوا. نہ یہ آبجیکٹیو اچیو ہوا ہے کہ انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا. آپ کو یاد ہوگا ان 2007 میں اسرائیل نے اٹیک کیا تھا، ایک نیوکلیئر ریئیکٹر بلڈ کر رہا تھا سیریا، اس پہ ملٹری اسٹرائک کی تھی، اس کو ڈسٹرائے کیا تھا. پھر ایک 1980s میں انہوں نے عراق نیوکلیئر ریئیکٹر بلڈ کر لیا تھا، اس پہ اٹیک کیا تھا. لیکن وہ چیزیں ڈفرینٹ تھی کہ اس میں ان کا بالکل ہی انیشیل سٹیج پہ وہ نیوکلیئر ریئیکٹر بلڈ اپ تھا جس کو انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا. ایران کے کیس میں ان کا نیوکلیئر کیپیبلٹی جو ہے دیٹ از ان ایڈوانس لیول. سو وہ آپ کی اس طرح لمیٹڈ اسٹرائک اس کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ کہ اب جیسے جب اسرائیلی پرائم منسٹر جا رہے تھے، انہوں نے وزٹ کیا، یو ایس اسٹیٹ وزٹ پہ گئے ہیں، تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ واٹ ایف ان فیوچر جو ایران ہے دوبارہ اپنی کیپیبلٹی کو انہینس کرتا ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم وی آر کلوزلی مانیٹرنگ اٹ، اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ کیپیبلٹی کو بڑھا رہے ہیں تو ہم دوبارہ اسٹرائک کریں گے. تو یہ جو آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ ایوری ٹائم یو ہیو انٹیلیجنس کہ ایران یورینیم انریچمنٹ بڑھا رہا ہے اور آپ اس کو ملٹری اسٹرائک کریں، دس از ناٹ اے سسٹینیبل پالیسی. اس میں آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ نہیں ملے گی آپ کو. اور جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایوری یوز آف فورس نیڈس لیجیٹمیسی. سو یہ ان ایکسیپٹیبل ہے ایٹ انٹرنیشنل لیول پہ کہ آپ یہ کنسسٹنٹ ملٹری اسٹرائکس کریں آن اے سوورن کنٹری. سو یہ ایک انسسٹینیبل ہے. اینڈ اب جو ہے وہ ہارڈ لائنرس دے آر ان بیٹر پوزیشن ٹو میک ڈیسیژنس لائک کہ ہم نیوکلیئر ویپنس بناتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ وی نیڈ ٹو ہیو آئی مین دس از a guarantee for our sovereignty and for our security against external threats. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میڈم. یہ obviously ایک رولز بیسڈ آرڈر کو بھی کمپرومائز کیا گیا، اور ایک جو پرالیفریشن ہے اس کا بھی خطرہ بڑھ گیا، بیکاز اف ایران گوز فار دس اور وہ سارے آئی اے اینڈ این پی ٹی سے باہر نکل آتے ہیں، تو اٹ مینس کہ ڈیفینیٹلی وہ اگلی ڈائریکشن میں جائیں گے، اور پھر ساری بات ہے سعودی عرب اینڈ ترکی ہے اور سارے یہ اس کے جا رہے ہوں گے، تو ایک نئی جنگ جو ہے وہ شروع ہوگی. Thank you very much, Dr. Saira Bano Sahaba, for your excellent intervention اور ہمیں بتانے کے لیے کہ how this nuclear جو proliferation ہے globally اس کا خطرہ ہے، particularly مڈل ایسٹ کے اندر. اور ظاہر بات ہے پاکستان بھی نیبرنگ کنٹری ہونے کے ناطے
ہم بھی اس سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہمارے لیے ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور آپ کے انالیسس کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.